آپ سن رہے ہیں رخسانہ نگار عدنان کی شہرہ آفاق کتاب خوشبو کا گھر کوئی نہیں۔ آج جو دنیا داری کی آخری رسم تھی سو وہ بھی پوری ہو گئی۔ آج چہلم بھی ہو گیا، اور مرے ہوئوں کے ساتھ بھلا کوئی کب مرا ہے؟ دنیا کے سب سلسلے یوں ہی چلتے رہتے ہیں، بس جانے والوں کا ہی سب کچھ ختم کرنے والے، سب کا سب موقعوں پر خیال کرنے والے اتنی جلدی ہم سے منہ موڑ گئے کہ یقین نہیں آتا۔ ابھی تک یوں تو ہماری ساری زندگی کو جیسے ویران کر گئے ہیں، اور اگر سانس لینے کا نام ہی زندگی ہے تو ہم واقعی زندہ ہیں۔ تایا جی کی ڈوبتی ابھرتی آواز ان کے دلی غم اور دکھ کی گمازی کر رہی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر چپ کر گئے۔ صحیح کہتے ہیں بھائی صاحب آپ، نہ ان کی زندگی بھلائی جا سکتی ہے نہ موت۔ اتنی خوشباش، خوشگوار، محبت بھری زندگی انہوں نے گزاری، اور ایسی جواں مرگی میں اٹھ گئے کہ پتھر بھی اشکبار تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت خاص میں جگہ دے، ہم تو اب یہی کر سکتے ہیں۔ انکل جمال کی آواز نم آلود تھی۔ آمین، ہم سب کی تو اب یہی دعا ہے۔ ان کے فانی وجود تو اس دنیا سے ختم ہو گئے، لیکن جو نشانیاں وہ دونوں چھوڑ گئے ہیں ایک طرح سے خدا کے بعد ہماری امان میں ہیں۔ خدا ہمیں روز قیامت ان کے سامنے سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تایا جی کی آواز خاصی مدھم تھی، مگر کمرے میں اس قدر خاموشی تھی کہ دوسرے کمرے کی کھڑکی سے چپکی ایمن بھی ان کی آواز بخوبی سن سکتی تھی۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی زندہ رہتا تو یہ مسئلہ کبھی نہ اٹھتا۔ ماں یا باپ خود ہی بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ کر بیٹھ جاتا، ہمیں یہ فکریں نہ ہوتی۔ تو یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ تایا جی کی خاصی طویل، معنی خیز اور دردناک تھی۔ سفینہ پھپھو نے ایک ناگوار سی نظر ان پر ڈال کر ذرا سا رخ پھیر لیا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس قدر خوشحال نہیں کہ سب بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکے۔ اگر اٹھا بھی لیں تو اسی سے عہدہ برا ہونا کوئی آسان کام ہے؟ سبھی ماشاءاللہ سے فیملی والے ہیں۔ میرے حالات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ورنہ میں ہی سب کو سمیٹ لیتا۔ انہوں نے ایک لمحے کو سب کی طرف دیکھا۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے بھائی صاحب، اور بچے بھی ماشاءاللہ ایک دو نہیں، اکٹھے 4 ہیں۔ جانے والے تو چلے گئے، اصل امتحان تو اب ہمارا شروع ہوا ہے۔ یہاں تو اپنے گھر کے اخراجات سر اٹھانے نہیں دیتے، اوپر سے یہ ذمہ داریاں۔ عاقف چچا کا لہجہ کچھ بیزار سا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ ہم یہ ذمہ داریاں بانٹ لیتے ہیں۔ ویسے بھی سفینہ کی پرسوں صبح کی فلائٹ ہے، اس لیے سب کچھ آج ہی طے ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سکندر بڑا اچھا گھر چھوڑ کر گیا ہے، اور بینک میں بھی کچھ رقم موجود ہے۔ پھر کچھ حساب اس کے بینک والوں کی طرف سے بھی نکلتا ہے۔ اتنا ہے کہ مل ملا کر بچوں کی اچھی پرورش ہو سکتی ہے، لیکن سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا۔ اصل ضرورت تو اچھے سرپرست کی ہے جو بچوں کی اچھی تربیت کر سکے۔ اب انہیں فی الحال اس گھر میں نہیں چھوڑا جا سکتا، بچے چھوٹے ہیں ابھی، اور پھر اگر کچھ بڑے بھی ہوتے تو بھی بڑی تینوں تو بچیاں ہی ہیں۔ مامون تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اور آج کل کون سا زمانہ ہے یوں بچیوں کے تنہا رہنے کا۔ اس لیے میں نے سوچا ہے۔ انہوں نے ذرا رک کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھے۔ سب ہی ان کی طرف متوجہ تھے۔ ہم چاروں ایک ایک بچے کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، اور کھڑکی سے چپکی ایمن لرز کر رہ گئی۔ گھر کرائے پر اٹھا دیتے ہیں۔ ان کے بڑے ہونے پر جتنا کرایہ اکٹھا ہوگا بینک میں وہ ان کی شادیوں پر لگا دیں گے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ انہوں نے بات مکمل کر کے از سر نو سب کا جائزہ لیا۔
خیال تو اچھا ہے، مجھے پسند آیا ہے۔ اس طرح سب بچوں کو انفرادی توجہ اور محبت بھی مل جائے گی اور ان کی جائیداد بھی محفوظ رہے گی، کل کو ان کے کام آئے گی اور ہم میں سے کسی پر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ سفینہ پھپھو سب سے پہلے بولیں، لیکن کیا اس طرح بچوں کے ذہن ڈسٹرب نہیں ہوں گے؟ کہاں تو ماں باپ کے ساتھ سب اکٹھے رہتے تھے اور کہاں اس طرح سے انہیں ایک دوسرے سے اور دور کر دینا، جبکہ ابھی ان کے غم بھی ہرے ہیں۔ ایک تو ماں باپ کی جدائی، اوپر سے ایک دوسرے سے دوری، اور بچے تو پھول کی طرح نازک ہوتے ہیں، دنوں میں کملا جائیں گے۔ پھر سکندر اور شہلا کے بچے، جنہوں نے اپنے بچوں کو کبھی لہجے کی گرم ہوا بھی نہیں لگائی تھی، اب ایک دم سے دوریوں کی دوزخ میں جھونک دیا جائے۔ میرا تو خیال ہے یہ مناسب نہیں۔ انکل جمال کچھ ناگواری سے بولے، ہاں تو بچے اب اتنے بھی بچے نہیں ہیں کہ موت کا مفہوم نہ سمجھ سکیں۔ یہ تو انہیں بھی پتہ ہے کہ جو ایک بار چلا جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اب ان کے ماں باپ تو نہ آنے سے رہے، اور یہ زخم انہیں قدرت نے لگایا ہے، ہم نے نہیں۔ ہم تو ظاہر ہے ان کی بھلائی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب چاروں کو اکٹھا رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم میں سے کسی ایک پر ساری ذمہ داری ڈال دی جائے، اور بھئی صاف بات ہے، کم از کم میں اکیلا تو اتنی بھاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ عاقف چچا کا لہجہ اور انداز بہت کچھ سمجھا دینے والا تھا۔ اگر اٹھانا چاہو تو اٹھا بھی سکتے ہو۔ سیرامکس کی فیکٹری ہے، مل ہے کپڑے کی، اور کئی کنال کا اتنا بڑا گھر ہے، اور ایک ہی تو بیٹی ہے تمہاری، اور ایسا کرنا میرے خیال میں تمہارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا، انکل جمال نے جتانے والے انداز میں کہا۔ سیرامکس کی فیکٹری اور مل میری نہیں، میری بیوی کی ہے، یہ سب آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور فیکٹریوں والے بھی محنت کرتے ہیں، اسمگلنگ نہیں کرتے، نہ ان کی فیکٹریوں میں نوٹ بنتے ہیں۔ کہنے کو فیکٹری آنر ہیں، مگر ہاتھ ایک تنخواہ دار ملازم سے زیادہ کچھ نہیں آتا۔ آئے دن مزدوروں کے مطالبات اور ہڑتالیں، اوپر سے گورنمنٹ کے نت نئے ٹیکس، ہمارے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ آپ کو تو چاہے گورنمنٹ ڈوبے چاہے ترے، پہلی کی پہلی تنخواہ مل ہی جاتی ہے۔ یہ عذاب تو ہم جیسوں کے لیے ہے، خود چاہے مر مر کر جیو، ورکرز کو تنخواہیں دینا ہی پڑتی ہیں، اور ٹیکس سے بھلا کون بھاگ سکتا ہے؟ اوپر سے اس وقت جو بزنس کا حال ہے سب کے سامنے ہے، بین الاقوامی بحران آیا ہوا ہے بزنس ورلڈ میں۔ عاقف چچا کی دکھتی ہوئی رگ پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ہر بزنس مین کی طرح اپنے دکھڑے بلا تکان سنانے لگے۔ اگر ایسی ہی ہماری قوم ٹیکس دینے والی ہوتی تو آج ملک کی ترقی کا یہ عالم نہ ہوتا، اور مزدور طبقہ اتنا ہی آپ لوگوں کی اعلیٰ ظرفی سے فیض یاب ہو رہا ہوتا، تو بھوک اور ننگ کا یہ عالم نہ ہوتا۔ جمال انکل بھی ٹیچر تھے، وہ کہاں ہار ماننے والے تھے۔ اس ملک کی حکومتوں کو تو عادت پڑی ہوئی ہے ہر وقت دیوالیہ ہونے کا واویلا کرنے کی، اور عوام اس سے زیادہ ڈھونگی، جتنا دے دو ان کی جھولیاں بھرتی ہیں نہ نیتیں۔ عاقف چچا نخوت بھرے لہجے میں بولے، یہ کیا فضول کی بحث لے کر بیٹھ گئے ہو تم لوگ؟ اس وقت یہ موضوع شروع کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ بھلا فضول میں ہوں؟ تایا جی غصے میں آ گئے۔ بات کچھ ہو رہی تھی، یہ دونوں پتہ نہیں کون سی راگنی چھیڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کی بات پر لاؤنج میں پھر خاموشی چھا گئی۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ نہ کسی ایک پر یہ ذمہ داری پڑے، نہ کوئی اس قدر تنگ دل ہو کہ بچوں کی زندگی بھی اجیرن ہو جائے اور اس کی اپنی بھی۔ ہم سب مل بانٹ کر ان ذمہ داریوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور بظاہر میرے خامل میں اس میں کوئی برائی نہیں، گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی۔ تایا جی نے دھیرے دھیرے اپنا پرسکون لہجہ بحال کرتے ہوئے کہا۔ رہا بچوں کو ڈسٹرب ہونے کا سوال، آہستہ آہستہ انہیں محبت اور توجہ ملے گی تو خود ہی سب کچھ بھول جائیں گے۔
اس کے علاوہ کم از کم سال میں 1-2 دفعہ ان کو آپس میں ملوا دیا جائے گا، ان کے ذہن سیٹ ہو جائیں گے۔ بھائی جان صحیح کہتے ہیں، میں تو ایگری ہوں ان کی بات سے۔ اس طرح ہر بچے کو انفرادی طور پر توجہ اور محبت مل جائے گی۔ آخر سب کا ان سے خون کا رشتہ ہے اور کسی پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ سفینہ پھپھو نے تایا جی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بٹوارا کر لیں بچوں کا؟ ہاں، یہ دن بھی آنے تھے، میری بہن کے پھول جیسے بچوں کی تقسیم ہوگی۔ جائیداد کا بٹوارا تو سنا تھا، آج ان معصوموں کا بھی؟ غزالہ آنٹی رونے لگی۔ بہت تکلیف دہ حقیقت ہے غزالہ، بلکہ دل پر کاری چوٹ لگتی ہے، پر کیا کریں، اور کوئی چارہ تو نہیں۔ سب صورتحال تمہارے سامنے ہے، یا ہم لوگ جان بوجھ کر رہے ہیں، اور پھر ان کو اس گھر میں اکیلا بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ساتھ کون رہے گا؟ سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، اور اس کے علاوہ آج کل کوئی بھروسے کا آدمی ملتا کہاں ہے؟ پھر بچیوں کا معاملہ ہے، مان لو یہی طریقہ صحیح ہے، ان کے حق میں بہتر ہے۔ تایا جی نے غزالہ کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے غمگین لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اب اور کوئی صورت بھی تو نہیں۔ بھائی جان، میری تو پرسوں صبح کی فلائٹ ہے۔ زبیر کا شارجہ سے 3 بار فون آ چکا ہے کہ اب ایک دن بھی اور نہ لگانا۔ پورے 1.5 ماہ سے دونوں بچیوں کو اور گھر بار کو چھوڑا ہوا ہے۔ میں مون کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، میرے بھائی کی نشانی ہے، مجھے اپنی جان سے بڑھ کر پیارا ہوگا۔ مون اور پھر میری بچیوں کی محرومی دور ہو جائے گی۔ دونوں کو ہی بھائی کا بڑا ارمان تھا، اللہ نے کسی صورت میں ان کی دعا قبول کی۔ سفینہ پھپھو نے جلدی جلدی اپنا مدعا بیان کیا، اور جو ایمن اور عبیرہ نے اللہ سے دعائیں کر کر کے مون کو مانگا تھا۔ سفینہ، وہ بھول گئیں تم؟ غزالہ روتے روتے بولی۔ وہ یہ جدائی سہ لیں گی؟ سفینہ پھپھو ایک پل کو چپ رہ گئیں۔ اب کیا بھی کیا جا سکتا ہے غزالہ؟ حکم ربی کو تو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ یہ سب تو… تایا جی کہتے کہتے چپ ہو گئے۔ اب جتنی گہرائی سے اس مسئلے پر سوچو گی اتنا ہی دشوار ہو جائے گا جینا، اتنی دور چلا جائے گا مامون، بہنیں تو بھائی کی صورت تک کو ترس جائیں گی۔ غزالہ نے چہرہ دوپٹے سے رگڑا۔ آپ عبیرہ کو لے جائیں یا فضا کو؟ مون کو بھائی صاحب کے پاس رہنے دیں۔ نہیں، میں مون کو ہی لے کر جاؤں گی، میں نے زبیر سے بات کر لی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اور شارجہ کون سا دور ہے، میں لے آیا کروں گی مون کو ملوانے یہاں۔ مون تو بنا بنایا سکندر بھائی ہے، مجھے بھائی کی صورت نظر آتی رہے گی، اسے کسی قسم کی کمی نہیں آنے دوں گی، نہ محبت میں، نہ توجہ میں، اور نہ ضروریات میں۔ سفینہ نے اپنی بات کو باوزن کیا۔ ٹھیک ہے، پھر مون کو تم لے جاؤ، ایمن کے تو اس سال مڈل کے ایگزام ہونے والے ہیں، ویسے بھی وہ سمجھدار ہے، وہ میرے پاس رہ لے گی۔ فضا چھوٹی ہے، وہ کھلونوں سے اور اچھی چیزوں سے بہل جائے گی۔ عاقف، اسے تم لے جاؤ، اسے بہت پیار دینا، وہ سکندر کو بہت پیاری تھی، اور بہن بھائیوں میں بھی سب سے زیادہ معصوم اور پیاری ہے۔ اسے خوش نما کھلونوں اور کپڑوں سے بہلاؤ گے تو بہل جائے گی۔ کہتے کہتے تایا جی کی آواز بھیگ گئی۔ لاؤنج میں موجود سب لوگ مزید افسردہ ہو گئے، اور کھڑکی سے چپکی ایمن کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آنسوؤں کی قطاروں نے اس کی قمیض کا سارا گریبان بھگو دیا ہے، اور عبیرہ کو غزالہ لے جاتی ہے۔ وہ ذرا شوخ اور شرارتی ہے، تمہاری بچیوں کے ساتھ مل کر سلجھ جائے گی، آگے جو اللہ کو منظور۔ انسان تو اچھا ہی سوچتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، کیا اچھا ہے کیا برا۔ میرا خیال ہے اب تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے سب کی طرف دیکھا۔ آپ نے خود ہی کہا کہ ایمن سمجھدار ہے، تو میرے خیال میں اس موقع پر اگر اسے سمجھا کر ساتھ بٹھایا جائے تو زیادہ مناسب نہیں تھا۔ انکل جمال سنجیدگی سے بولے۔
ایمن سمجھدار ہے، لیکن اتنی بھی نہیں۔ تمہیں معلوم ہے وہ اتنی بات پر پریشان ہو کر یا الجھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ میرا خیال ہے وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کرے گی۔ اب یہ سب خاموشی سے کرنا ہے، خود ہی آہستہ آہستہ صبر آ جائے گا، اور زندگی تو خود سب سے بڑا سمجھوتا ہے۔ ایمن کو میں سمجھا لوں گا، اور باقی تو ابھی چھوٹے ہیں۔ مون اور فضا تو دوسرے شہروں میں جانے کے خیال ہی سے خوش ہو جائیں گے۔ اب میرا خیال ہے سب کچھ طے ہے۔ سفینہ تو پرسوں جائے گی اور عاقف کو کل جانا ہے۔ عاقف، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ نہیں بھائی جان، جیسی سارا ویسی فضا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چلو پھر اب سونا چاہیے، کافی رات ہو گئی ہے اور سردی بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ انیسہ، تم نے سب کے لیے بستر وغیرہ لگوا دیے ہیں؟ وہ مڑ کر تایا جی سے بولے۔ ہاں، وہ تو کافی دیر سے لگوا دیے ہیں۔ اب واقعی کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ سردیوں کے 10 بھی آدھی رات کے برابر ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب اٹھتے ہیں۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہو گئیں تو سب ان کی تقلید میں سست روی سے باہر نکلے۔ وہ شام ان کی زندگیوں کی یادگار شام بن گئی۔ اگر اس حسین شام کا اختتام اتنی بھیانک شکل میں نہ ہوتا تو بھی وہ شام ان کی یادوں کا ایک خوبصورت حصہ ہوتی، جیسی اب تک کی زندگی کا ہر دن اور ہر شام خوبصورت اور یادگار تھی۔ فضا کی 8ویں سالگرہ تھی، جس کی تیاریاں کتنے دنوں سے جاری تھیں۔ کچھ تو پچھلے ماہ پاپا کی پرموشن ہوئی تھی۔ دوسرے ماما نے اسی ماہ سارے گھر میں اثر نو پیٹ کروایا تھا۔ ڈرائنگ روم سمیت سب کمروں کے پردے بدلے تھے۔ سارے گھر کی سیٹنگ نئے انداز میں کی تھی۔ کوریڈور میں کارپیٹ ڈلوایا تھا۔ سارے فرنیچر کو پالش کروایا تھا۔ ٹی وی لاؤنج کا ٹی وی ماما نے اپنے بیڈ روم میں رکھ لیا تھا، اور ٹی وی لاؤنج کے لیے نیا خوبصورت 24 انچ کا ٹی وی خریدا تھا۔ چھوٹے لان میں بہت خوبصورت پودوں اور پھولوں کے گملوں کا اضافہ ہوا تھا۔ سارے گھر کا جیسے نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ اس کے ایک ایک انچ سے ماما پاپا کی محبت اور اس محبت کی خوشبو مہک رہی تھی۔ سالگرہ کے لیے سب بچوں کے کپڑے تو نئے نئے بنے تھے۔ خود ماما اپنے لیے رائل بلو کلر کی ساڑی بنوائی تھی، جس کے بارڈر پر گولڈن کام تھا، اور پاپا نے بھی نیا بلو کلر کا 2 پیس بنوایا تھا۔ دونوں ہی ان ڈریسز میں بہت سمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے تھے۔ ان کا کپل یوں بھی پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوشباش اور سمارٹ کپل سمجھا جاتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کبھی معمولی سی لڑائی جھگڑا تو کیا، ذرا سی تو تکرار بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دوسرے کا احترام ان کی آئلی زندگی کا سب سے پہلا اور ٹھوس اصول تھا۔ پاپا کہتے تھے محبت تو ہر میاں بیوی میں قدرتی طور پر ہو جاتی ہے۔ اگر باہمی احترام نہ ہو تو یہ محبت بھی پانی کے بلبلے کی طرح ہوتی ہے، جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ یہ باہمی احترام ہی دونوں کو ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھنے پر مجبور کرتا ہے، جس سے محبت بڑھتی ہے۔ اسی لیے ماما کا ان کی ہر بات کا بہت احترام کرتے، بہت خیال رکھتے تھے۔ اگرچہ اس بات کو ان کے اپنے بہن بھائی ستائش کی نظر سے نہ دیکھتے تھے، وہ اس بات کو زن مریدی میں شمار کرتے تھے، مگر پاپا نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن اپنے گھر اور بچوں کے ساتھ بہت خوشحال اور بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے یہ گھر بہت برسوں کی محنت سے بنایا تھا۔ جب تایا جی نے انہیں ان کا حصہ دے کر آبائی گھر سے الگ کیا تھا، اس وقت ایمن فقط 2 سال کی تھی۔ پاپا نے اسی پیسے سے پلاٹ خریدا تھا اور خود 9 سال تک کرائے کے گھر میں رہ کر اس پلاٹ پر یہ خوبصورت خوابوں کا محل تعمیر کیا، اور اس جد و جہد میں ماما نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے کئی سال ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا تھا، ٹیوشنز بھی کی تھی۔ گھر میں کئی کئی دن گوشت نہیں پکتا تھا، بچوں کے بہت اچھے کپڑے نہیں بنتے تھے، رشتہ داروں سے ملنا ملانا بھی بہت کم ہو گیا تھا۔
رشتہ داروں سے میل ملاپ یوں ہی تو نہیں بڑھایا جاتا، لین دین رشتہ داری کا پہلا تقاضا بنتا ہے، اور وہ دونوں اس تقاضے کو نبھانے سے قاصر تھے۔ اس لیے انہوں نے تقریباً سب سے کنارہ کر لیا تھا، صرف قریبی عزیزوں سے خاص خاص موقعوں پر ملتے تھے۔ پاپا بینک میں جاب کرتے تھے اور پھر شام کو ایک پرائیویٹ فرم میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے 8-9 برسوں کی طویل اور کٹھن جدوجہد کے بعد ان کا گھر مکمل ہو گیا تھا۔ وہ ادھر شفٹ ہو گئے۔ ادھر شفٹ ہونے کے بعد بھی گھر میں کافی کام ہوتا رہا تھا، اگرچہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی ماما پاپا نے ان بچوں میں سے کسی کی سالگرہ نظر انداز نہیں کی تھی۔ خواہ 1 پاؤنڈ کا کیک خرید کر کیوں نہ اس موقع کو سیلیبریٹ کیا جاتا، وہ ان مواقع کا خاص خیال رکھتے تھے، اور اب تک قدرت نے فراغت اور خوشحالی دونوں سے نوازا تھا، تو وہ کیوں اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی نہ مناتے۔ سب کو بلایا تھا پاپا نے، حتیٰ کہ لاہور سے عاقف چچا کو بھی بلایا تھا، اور تو اور سفینہ پھپھو کو 3-4 بار فون کر کے انوائٹ کیا تھا، اور غزالہ آنٹی تو خیر ہر دفعہ ہی آیا کرتی تھیں۔ حیدرآباد کون سا کراچی سے بہت دور تھا، اور سب نے آنے کا وعدہ بھی کیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر سب نے وعدہ ایفا بھی کیا۔ اس شام واقعی سب ایک مدت کے بعد اکٹھے ہوئے تھے۔ سب سے بڑھ کر سفینہ پھپھو آ گئی تھیں۔ عاقف چچا جو پورے خاندان میں مشہور تھے کہ وہ اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر شہر تو کیا گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے، وہ بھی لاہور سے کراچی آ گئے۔ سب تیاریاں مکمل تھیں۔ پاپا نے شہر کے بہترین ہوٹل کا کک ہائر کیا تھا۔ اس کے علاوہ دونوں ملازم بھی تھے۔ کچن کا کام تو شام سے پہلے ہی مکمل ہو گیا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ ایمن اور عبیرہ کب سے تیار ہو کر مون کو بھی تیار کر کے اپنے ساتھ لیے پھر رہی تھیں۔ صرف فضا کے ہی نخرے پورے نہ ہو رہے تھے۔ ماما کب سے اسے تیار کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ جب ماما نے اس کے گولڈن بالوں میں آخری بار برش پھیرتے ہوئے اسے جوتے پہن کر سختی سے باہر آنے کا کہا تو اس نے ایک دم سے شور مچا دیا کہ گولڈن جوتی اسے ٹائٹ ہے، اس کے پاؤں کو کاٹ رہی ہے۔ ماما نے جھک کر اس کے جوتے کا جائزہ لیا۔ جوتی واقعی اسے تنگ تھی، اور اس میں پاؤں اس کا بری طرح گھٹا ہوا تھا۔ اس صورتحال پر انہیں غصہ بھی آیا اور پریشانی بھی ہوئی کہ سب مہمان آ رہے ہیں، اور اب عین وقت پر۔ تمہیں پہلے کہا تھا میں نے، اچھی طرح پہن کر چیک کر لو، ٹائٹ تو نہیں ہے۔ تم نے ہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اب نئی مصیبت کھڑی کر رہی ہو۔ ماما نے جھنجھلا کر اسے ڈانٹا۔ تو اس روز آپ نے کون سا ساکس کے ساتھ پہنا کر دیکھی تھی؟ اس کے بغیر تو ٹھیک تھی۔ اب وہ اپنی گولڈن براؤن آنکھوں میں فوراً آنسو بھر لائی۔ گولڈن چل مل کرتے فراک میں وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ماما کو غصے کے باوجود اس پر پیار آ گیا۔ اچھا اب فضول میں رو نہیں، سارا منہ خراب ہو جائے گا۔ میں تمہارے پاپا سے بات کرتی ہوں، اتارو جوتے۔ انہوں نے اسٹیپ کھولتے ہوئے ذرا پیار سے کہا۔ پھر پاپا کتنی مشکل سے راضی ہوئے طارق روڈ جانے کے لیے۔ کاش وہ نہ مانتے۔ انہیں بھی بہت غصہ آیا تھا کہ عین وقت پر اس طرح بازار جانا اچھا نہیں لگتا، لیکن پھر فضا کے آنسو اور ماما کی منت نے انہیں مجبور کر دیا۔ دونوں مہمانوں سے معذرت کرتے ہوئے تھوڑی دیر کا کہہ کر گاڑی میں جا بیٹھے۔ اگرچہ ایمن نے اس وقت ضد کی کہ وہ بھی ساتھ جائے گی، مگر ماما نے اسے ڈانٹ دیا۔ تم بڑی ہو، تمہیں خیال کرنا چاہیے، چھوٹے بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو۔ اگر تم بھی ساتھ چل پڑی تو گھر کا اور چھوٹے بہن بھائی کا کون خیال کرے گا؟ اور تمہارے جانے سے یہ بھی ضد کریں گے جانے کی۔ ہم ابھی آ رہے ہیں، تم فون کا خیال رکھو، اور دیکھنا فضا کہیں ننگے پاؤں باہر نہ آ جائے، سارے ساکس خراب کر لے گی۔ چلو اب اندر۔ تو وہ منہ بسورتی ہوئی اندر کی طرف چلی گئی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ تھوڑی دیر اب کبھی نہیں آئے گی۔ ان کا وہ خوبصورت سجا سجایا روپ ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں میں جامد ہو کر رہ جائے گا۔ بلو ساڑی میں ان کا چمکتا دمکتا چہرہ اور سراہی دار گردن میں پڑا خوبصورت نیکلس
اسے کبھی نہیں بھولے گا۔ اور پاپا تو وہ کبھی بھی نہیں بھلا سکے گی۔ جب ماما کے ڈانٹنے پر انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر چمکارا تھا، امی جان ہم ابھی آ رہے ہیں، بس آدھے گھنٹے میں، آپ اندر جاؤ۔ اور پاپا نے تو اس سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، پھر اب اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول گئے؟ آدھے گھنٹے کا کہہ کر وہ ساری زندگی کو انتظار بنا گئے۔ پھر جب 2-3 گھنٹے گزر گئے اور وہ دونوں نہ لوٹے، مہمان انتظار کر کر تھک گئے، آخر تایا جی نے ابرار بھائی کو موٹر بائیک پر بھیجا کہ جا کر ان کا پتہ کرے۔ ابرار بھائی کو بھی گئے گھنٹہ گزر گیا، سب کو بے چینی ہونے لگی۔ فضا اپنی جوتی کو رو دھو کر چپ ہو گئی۔ منہ نے ماما کے لیے رونا شروع کر دیا۔ خاندان کے لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں نے جانا شروع کر دیا، وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھے۔